اور بخیلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آتی ہیں، مگر قوموں کی زندگی میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ یہ کیا حسین بات ہے قرآن میں جو آ رہی ہے۔ معاملات میں عہد شکنی بھی اسراف میں آتی ہے، جس سے مومنین بچتے ہیں۔ سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 147۔ وعدہ خلافی بھی اسراف میں شمار ہوتی ہے۔ انہیں اپنی زبان کا وعدہ کرتے ہوئے مس یوز کیا۔ مس یوز، کیونکہ زبان جب ہلتی ہے تو یہ ایک انرجی ہے، ایک توانائی ہے، ایک وقت اس پہ لگتا ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی، مس یوز آف پاور، مس یوز آف ٹائم، اللہ نے اس کو اسراف میں شمار کیا۔ سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 147۔ جو قوانین الہی سے تجاوز کرتا ہے وہ بھی اسراف کرتا ہے۔ اگر اللہ کے قوانین کے اندر رہے گا تو فرما برداری میں رہے گا، جو اس سے باہر نکلے گا وہ بغاوت کرے گا۔ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 35۔ جو انفاق کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں بانٹنے والے ہیں، وہ اسراف و بخل نہیں کرتے، نہ بخیل ہیں وہ اور نہ اسراف کرنے والے ہیں۔ سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 67۔ اسراف کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں۔ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 6۔ مال و دولت میں، سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 26 27۔ قتل کا انتقام لینے میں، سبحان اللہ، یعنی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قصاص لینے میں بھی تم نے اسراف نہیں کرنا، بڑھ چڑھ کے نہیں لینا۔ عورت کے بدلے میں عورت، غلام کے بدلے میں غلام، مرد کے بدلے میں مرد، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، ناک کے بدلے میں ناک، اس سے اضافی نہیں لینا بدلہ۔ اس کو بھی اسراف میں قرآن نے شمار کیا کہ آپ اس میں، کیونکہ جذبات میں، غصے میں، انتقام میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو زیادتی کر بیٹھتا ہے دوسرے کے ساتھ۔ زیادتی نہیں کرنی، اس معاملے میں بھی اللہ نے روکا۔ آیات الہی پر ایمان نہ لانا بھی اسراف ہے، کیونکہ جو اللہ کا حق ہے اس کو پورا نہ کرنا اسراف میں شمار کیا۔ آیات کی تکذیب کرنا، ان پر جھٹلانا، یہ بھی اسراف ہے۔ آیات میں شک کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ فساد فی الارض کرنا، اصلاح کی بجائے فساد کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ من دون اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے توقع رکھنا، اس کو پکارنا، یہ بھی اسراف ہے۔ سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 43۔ ایک جملہ بڑا سخت ہے قرآن کا، مال میں اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 27۔ اب ذرا آپ غور و فکر کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا سبھی ہم اس کا شکار نہیں ہیں؟ مال میں کتنا اسراف کر رہے ہیں؟ جہاں آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے آپ 10 خریدتے ہیں اور لگاتے چلے جاتے ہیں۔ جو سجاوٹیں آپ کرتے ہیں گھروں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام تم ضرورت کے علاوہ کرتے ہو وہ سب حرام ہے، حرام ہے۔ ضرورت کی چیزیں لو، تمہاری ضرورت جو ہے اس ضرورت کو پورا کرو، اللہ نے تمہیں اس کے لیے مال دیا۔ جب تم اس کے علاوہ کرتے ہو جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ اسراف میں آتا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی جو امت کی جو اخلاقی خرابی تھی، اس کو بھی اسراف کیا گیا کہ جائز چیز کے استعمال کی بجائے ناجائز چیز کے استعمال کی طرف راغب ہونا۔ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 81۔ اپنے نفس پر اسراف کرنے والے رحمت الہی سے مایوس نہ ہوں۔ سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 53۔ نفس کے ساتھ کیسے اسراف کرتے ہیں؟ اپنی خواہشوں کی پوجا کرتے ہیں،
اپنی خواہشوں کے لیے دن رات صرف کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کے لیے مرتے جیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، پرانی چیزیں بیچتے ہیں، ایکسپائرڈ دوائیاں بیچتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، یہ اپنے نفس پر اسراف ہے ان کا۔ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں، نفس کے غلام ہیں، خواہش نفس کے پجاری، اپنی آرزوؤں اور اپنی خواہشوں پر چل